अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत अरसे बाद कोरोना को फिर कोरोना का रोना फिर लेकर आए हैं। और हमने कहा कि इस वक्त मुल्क जो है वो लॉकडाउन उसका इंशाल्लाह कल से जो है वो नरम हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। और हम हमें कहा गया है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन के का इस चीज़ का महमूद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली ऑफ हो गया था। तो अच्छा अब चूंकि कल से हमारा मुल्क जो है वो उस पर लॉकडाउन का कम होने जा रहा है और चीज़ें ओपन होने जा रही हैं, तो ये हम सब हमारी इस शहरी की से हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो हमें एसओपीज दिए गए हैं और जो हमें एहतियातें बताई गई हैं वो हम करें, ताकि हमें बाद में वापस इस तरफ ना आना पड़े। क्योंकि बहरहाल अभी ये कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है अभी वो दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है, और स्टिल जो यूरोपियन ममालिक हैं और जो अमेरिकन हैं वो इससे नंबर आज़मा हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से केसेस बहुत बेहतर हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बेहतर हैं, मगर उस तरह की सिचुएशन नहीं है जो कि वहाँ पे उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ऑल्दो कि हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ख़बरें आती हैं, बुरी ख़बरें आ रही हैं। हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, उनको अभी तक पूरे गियर्स नहीं मिले हैं, और जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ से वक्तन फ़वक्तन हमारे पास मिसमैनेजमेंट की ख़बरें आती हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद और हुकूमत का शदीद क्रिटिक होने के बावजूद मैं हुकूमत को ये पूरा सपोर्ट करना चाहूँगा और उनको ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस सारे मामले में जो भी गलत इकदाम किए, जो भी गलत फैसले हमारे रिव्यूज़ के मुताबिक के हिसाब से किए, लेकिन फिर भी हम बहुत बेहतर हालात में हैं और इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत छोटी छोटी खबरें, सारी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन से निकलने जा रही है। यूएस लॉकडाउन से निकलने जा रहा है, यूके शायद कल संडे को लॉकडाउन से निकलने जा रहा है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ही सक्सेसफुली इस वक्त तकरीबन 80-90 हज़ार केसेस रोजाना आ रहे हैं, लेकिन जो डेथ्स के केसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो के जो नए केसेस की दरियाफ्त है वहाँ पे जो कर्व है वो अभी फ्लैटन है और अभी वो नीचे की तरफ नहीं आना शुरू हुआ, लेकिन डेफिनेटली जो अमवात हैं वो कम होनी शुरू हो गई हैं। हर जगह जो है वो सुख का सांस लिया जा रहा है। और इवन पाकिस्तान में ऑल्दो के नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। जैसे मैंने पहले कहा, ऑल्दो के पेशावर और वो इलाके ज़रा से हमारे सख्त उसमें हैं और वहाँ पे जो रेट है वो काफ़ी हाई है। तो हम बहुत दिनों से हम सब इंटरनेट देख रहे होंगे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, डॉक्टर्स कुछ कहानियां सुना रहे हैं, व्हाट्सएप पे बेशुमार खबरें आ रही हैं कि जनाब ये सही है, ये सही नहीं है। फिर हम एक स्लैंग हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट में कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो कुछ लोग आते हैं अपनी बात करते हैं, फिर हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो आज हम महमूद साहब को लाइव ले रहे हैं और महमूद साहब से हम ये पूछेंगे कि सर, आपका इन सब कोविड-19 के बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल, बहुत शुक्रिया। एक तो जो आपने स्टार्ट से एक स्टैटिस्टिक्स वगैरह शेयर करना शुरू किए हमारे साथ, वॉल पे भी और मीडिया पेज पे भी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पर काफ़ी मेहनत की। और जहाँ तक है कि जो साजिश है, ये तो मेरा ख्याल है कि कोरोना की खबरें आने से पहले से मेरे जैसे लोग तो पहले से इसे अमेरिका और चाइना की वार की शक्ल में देख रहे थे, और बहुत सारे दोस्त भी जो कॉल्स और मैसेजेस करते रहते हैं, उनसे भी ऐसी खबरें भी मिल रही थी।
اب مسئلہ یہ ہے کہ سازش تھی یا نہیں تھی، کہاں سے شروع ہوا، یہ معاملہ تو 9/11 کی طرح اور بہت ساری اور سازشی تھیوریز کی طرح اگلے کئی برسوں تک ڈسکس ہوتا رہے گا. لیکن ہم جس چیز کا شکار ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہماری اکانومی جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور جو ایک رویے بدل گئے ہیں میڈیکل کے، لوگوں کے، اور سوشل بیہیویئرس پہ جو اثر آیا ہے اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی. اس وقت جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، جس کا میں نے کل اپنے دوستوں سے بھی پوچھا، تو آپ نے چونکہ لائیو پروگرام کرنا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے اس میں سجیسٹ کیا، تو میں نے کہا کہ اس میں شامل ہو جاتا ہوں. لیکن بہت سارے دوستوں نے کہا کہ لکھ کے بھی بتائیں، کیونکہ میرے بال پہ زیادہ سر دوست جو ہے نا وہ شاید لائیو اور ریکارڈنگ کا ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس. تو اینی وے اس پہ لکھا بھی جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جو بہت ساری مختلف قسم کی اپوزٹ انفارمیشن آ رہی ہے اس کو کیا ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب سے ایک بڑا سوال ہے اس وقت. معلومات تو خیر ہمیں سوشل میڈیا پہ ہر چیز پہ بہت زیادہ ہیں. جیسے آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ محمد بن قاسم اور راجہ طاہر پہ کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ جلدی ان کی قبروں سے ان دونوں کی لاشیں نکال کے ان کے ڈی این اے ہو جائیں گے، اور بہت ساری انفارمیشن جس سے پھر ہماری قوم ترقی کرے گی، اور ہمیں تیل نکالنے میں ممکن ہے کہ ہم ان دونوں کی لاشوں سے ہی تیل نکال لیں اور ہمارا ملک ترقی کی طرف چلا جائے. تو اس طرح کی بحثیں تو چلتی رہتی ہیں. کرونا تو اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے، تو اس پہ تو اور زیادہ سازشیں بننا اور اس پہ مختلف آراء آنا جو ہے وہ نیچرل ہے. لیکن اس کا جو پہلو پوری دنیا میں ہے میں اس کا تھوڑا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انسان ایک طرف کی بات سوچتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو واقعی ایک خدائی اور ایک قدرتی وبا ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. تو یہ بڑی مختلف قسم کی آتی ہیں اطلاعات. جیسے کہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو ایک اسکرین شیئر کروں. میں نے یہ بالکل ویڈیو جناب. کل ہمارے پاس اس کو اگر یہ ہمارے ہو سکے میں ابھی آپ کو اس کا آڈیو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ یہ and nobody will listen to me. سر اس کی آواز تو نہیں آ رہی لیکن A lot of people are gonna die, but okay. You know, COVID didn't cause that pneumo, چل رہا and incorrectly placed CT tube placed that pneumo, and then they wouldn't یہ let me آواز fix نہیں آ it. رہی اس کی؟ آ گئی Like all I had to do was like adjust it, and they wouldn't let me do it. And nobody cares because they're all minorities and we're in the fucking hood. I know not everybody's gonna live. I'm not that fucking green or ignorant or, you know, bright-eyed and bushy-tailed to think that, okay? I know we're gonna have a shit ton of people die. But these people aren't dying from COVID. It's just here they're just gonna let them rot on the bed. They're medically mismanaging these patients. And like, I'm not a doctor, guys. I'm not professing to be a doctor by any means. But there's, like I said, basic standards of care that we have to do. It's like going in the fucking Twilight Zone. Like, everyone here is okay with this. So if anyone's got any idea what the hell I can do to save my one black guy before they completely transfer me out of this hospital, that would be great. Because he's mentally there.
when he sees us come in, his heart rate and his blood pressure drop up. And he doesn't sync with the vent because he can see us. And when we leave, he calms down again. He just physically can't communicate with us. Even the advocacy groups don't give a shit about these people. Like, literally, like, Black lives don't matter here. I know I'm a fucking good nurse. I know I go in there and I give it 500% every day. I know I'm not being negligent. Okay? I fucking know that. What I need is someone to help me save these people from being killed. Okay? You know, like, I try and talk with some of the other nurses here, and they're like, well, you can't save everybody. And they all know what's happening. They all agree with me, and they all just shake their heads. And I'm like, am I the only one who is not a sociopath? They're all okay with it. Like, I tell you, we get on the fucking bus and we go into the Twilight Zone here. Like, how do you not know when your patient is dead? For real. I mean, back at the other unit when shit was just crazy and bodies were just fucking dropping, yeah, I can understand that. But guys, we have that shit ton of staff. Like, yeah, we have hundreds of extra nurses that are still here that are not part of hospital staff managing these patients, but we're on top of it now. We're on top of it now. There's no reason to not know when your patient's dead. Like, guys, they're not dying of COVID, okay? Like, yeah, people are gonna fucking die of COVID. Like, yeah, some people legit will end up with multi-organ failures and will just throw the clots and kill them, like, and die, people. I fucking know this. I'm not like some fucking new grad, okay? That's gonna save everybody in the world, okay? I am literally telling you that they're murdering these people, and nobody will listen to me. जी सर। तो महमूद साहब, इस पे हम क्या क्या आपका इस पे तज्जिया है? तज्जिए से पहले मैं कमेंट्स पे जाना चाहूँगा। एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुजाहिद साहब के। जी, आप कमेंट्स पहले कर लें, फिर इस पे मैं एक और आपको मैसेज सुनवाऊंगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आगे चलें। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो मायदा यूके से लिख रही हैं कि यूके नॉट गोइंग आउट ऑफ लॉकडाउन, यानी कि अभी वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा। स्कॉटलैंड ने 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यूके ने सिर्फ 1 घंटे के लिए लॉकडाउन ओपन किया है गार्डन्स और सेंटर्स पे जाने के लिए, और आज तकरीबन 700 डेथ्स हुई हैं। ये डेफिनेटली बेहतर डेथ्स हैं। आई मीन ये एक हमारा अलमिया है आजकल के हमारी कौम का और हमारी नस्ल का, कि हम डेथ्स को जो है एक मज़ाक के तौर पे डील करते हैं। ये 630 लोग जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ये 4-5 दिन तक 1000 से ऊपर इसके नंबर थे। तो डेफिनेटली ये कहीं गया नहीं है, लेकिन सिचुएशन बहरहाल बेहतर है और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाती रहेगी। मायदा नवीद का कहना है कि यूके ने कलर माइनॉरिटीज़ को जो है फ्रंट लाइन से हटाया है, क्योंकि ब्लैक्स और माइनॉरिटीज़ और एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनकी हेल्थ सिस्टम जो है वो उस चीज़ को, वो हाई ब्लड प्रेशर्स हैं उनको, और उनके जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसकी वजह से वो हाई रिस्क पर हैं, तो उन्होंने उनको फ्रंट से मूव किया है। जी राना शहबाज पाशा साहब खातून कह रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रही, वो बहुत सारों को बचा पा सकती हैं लेकिन शायद सिस्टम उनको अलाउ नहीं कर रहा है। जहाँ से वो देख रही हैं वो कुछ इस तरह का है। मुजाहिद खटक साहब बहुत ही सीनियर तज्जियाकार और लिखने वाले हैं, उनकी पूरी तहरीर में पढ़ देता हूँ। तंजानिया के सदर ने एक बकरी, एक बटेर और एक पपीते के मवाद निकाल के लैब भिजवाया
کہ 3 انسانوں کے سیمپل ہیں, ذرا چیک کریں, انہیں کورونا تو نہیں. لیب نے رزلٹ دیا کہ تینوں کورونا کے مریض ہیں. صدر نے اس شعبے کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کو برطرف کر دیا اور عوام سے کہا خوب کام کرو, مارکیٹیں بھی جاؤ اور مسجدیں اور چرچ بھی جاؤ, وہاں اب 20 اموات ہوئی ہیں. ویسے ایک تازہ دلچسپ واقعہ یاد آ گیا, کورونا کو ابھی تک پوری طرح سائنسدان بھی نہیں سمجھ پائے. کالے اور گورے ہسپتالوں میں بھی ڈسکریپنسیز کا شکار ہو رہے ہیں. جی کیسا رانا صاحب, ایک جرنل یو ایس میں یہ پرابلم ہے, وہاں پہ بلیک لائف میٹر کے اور اس طرح کے بہت سارے جو ادارے ہیں اور جو اس طرح کی تحریکیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, تو یہ ایک چیلنج ہے. تو محمود صاحب آپ کی طرف ہم واپس آتے ہیں. جی یہ ایک ویڈیو میسج بھی, اچھا مجاہد صاحب نے جو واقعہ شیئر کیا وہ بھی کافی لوگوں کو وہ کر رہا ہے. تنزانیہ کا جو انہوں نے کہا, وہاں پہ کٹس آئیں اقوام متحدہ کی طرف سے, اور وہ کٹس سے جب انہوں نے ٹیسٹ کرنا شروع کیے تو وہ سارے کے سارے پازیٹیو آ رہے ہیں, تو ان کو شک ہوا, اور شک ہونے کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ مختلف قسم کے لیکوڈس کو ایک آمیزہ بنا کے تو انہوں نے وہ سیمپلز کے طور پہ بھیجا, تو اس میں بھی کرونا پازیٹیو آنا شروع ہو گیا. تو مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کا اگر پازیٹیو آ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ پھر تو سارا جو عمل ہے اس پہ مشکوک ہو جاتا ہے. ہم جو یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی جو 600 لوگ تھے اس میں سے 90% کو علامات ظاہر نہیں ہوئی, اور لیکن وہ پازیٹیو تھے, اس پہ کوشچن آ جاتا ہے. پھر جو گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان پہ کوشچن آ جاتا ہے, یعنی جس کا ٹیسٹ ہو گیا وہ پازیٹیو ہی آنا ہے, اس پہ کوشچن آ جاتا ہے. تو یہ بے شمار ابھی سوال اٹھتے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں, یہ میسج سنیں. یہ ایک وہ نرس ہیں, یہ ہندی میں میسج ہے. یہ بھی جو ہے میں نیو یارک کے اکراس, یعقوب السلام علیکم, میں نیو یارک کے اکراس جو مینہٹن کے اکراس جو نیو جرسی کا ایریا ہے برگن کا, میں نے وہاں پہ کام کر رہی تھی میں کووڈ ہاسپٹل میں. تو میں نوٹس کری ہوں کہ خاص طور پہ جو ہے جو ہسپینک یہ ایکچولی یہ پیشنٹس کیا ہیں کہ یہ نیمونیا اور سی او پی ڈی وغیرہ کے پیشنٹس ہیں, ان کو انڈر لائنگ لنگ ڈیزیزز ہیں یا معمولی وہ ہیں. تو جیسے کہ ڈاکٹر رشید نے بتایا اور وہ ڈاکٹر اینڈریو کافمین کا میں نے آپ کو لیکچر بھیجایا, وہ بتایا کہ یہ کووڈ کا ٹیسٹ از ناٹ ڈائگنوسٹک ایٹ آل. تو کووڈ کا جو ہے بعض لوگوں کو آتا ہے پازیٹیو, بعض کو نہیں آتا, ڈزنٹ مین اینی تھنگ, کیونکہ اور اس کے کئی ہائی فالس پازیٹیو ریٹ بھی ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پیشنٹ, اب نیمونیا تو کامن چیز تھی, every second third patient we would have on the list when we were working before this coronavirus problem was a pneumonia patient. تو یہ جتنے بھی نیمونیا پیشنٹس ہیں فار سم ریزن وہ کووڈ پازیٹیو اگر ان کا ٹیسٹ ہے تو ان کو نیمونیا کا علاج ہی نہیں کر رہے, دے آر ناٹ ٹریٹنگ دیم فار نیمونیا اور انفلوئنزا اور سی او پی ڈی ایگزاسربیشن. ان کو نیبولائزرز نہیں دے رہے, ان کو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک نہیں دے رہے, they are giving them the weakest antibiotic which is ceftriaxone 1 gram. Actual dose is actually 2 gram q 24 hours, and you have to give it along with another antibiotic for efficacy. اور زوسن دیتے ہیں یا تو تازوسن, جو اس کو سعودی میں تازوسن بولتے ہیں. تو ایک یہودی پیشنٹ تھا جس کو انہوں نے زوسن دیا اور وہ 50% 24 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو گیا, اور دوسرے پیشنٹس کو انہوں نے وہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن, وہ زیتھرومیکس, وہ نانسنس, پھر وہ وائٹامنس پہ ڈالے, and those patients are continuing to deteriorate and the pneumonia is turning into the routine pneumonia turning into multi-lobar pneumonia. اور جو ہے اسٹیرائڈز دیتے جا رہے ہیں, اور جب نیمونیا ہے اور جب کسی پیشنٹ کو سی او پی ڈی نہیں ہے اور آزما نہیں ہے تو there is no role for steroids in pneumonia unnecessarily. تو وہ steroids will make the infection even worse when there's no need. تو اس سے جو ہے پورا انفیکشن پورا لنگس میں پھیل جا رہا ہے. پھر فائنلی جب پیشنٹ جو ہے ریسپریٹری ریٹ اس کی بڑھ جا رہی ہے اور ویٹ ریکوائرنگ ہائر آکسیجن, اس کو جو ہے مارفین دے کے مار دے رہے ہیں. بعض کو وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہائی پریشر آٹو پیپ جس کو بولتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ تھوڑا سا پیپ ڈالتے ہیں تاکہ وہ what do you call that alveoli کو جو ہے to keep them open. But if you give them higher auto peeps, those alveoli rupture
and then when they rupture, what happens? Decreased venous return to the heart, hypotension, پھر eventually cardiac arrest ہوتا ہے vulnerable patients میں. تو یہ سائیکل چل رہا ہے, یہ لوگ مار رہے ہیں, ہمارے کزن کو بھی مارے ہیں لوگ ہائی پریشر وینٹیلیشن دے کے اس کو کارڈیاک اریسٹ میں ڈال کے, وہ صرف نیمونیا ہوا تھا اس کو, سمپل نیمونیا. تو یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے, اور دواخانے لوگوں کو الرٹ کر دیجئے, آپ کے جتنے بھی سرکل میں لوگ ہیں ایک دوسرے کو انفارم کریں کہ جو پیشنٹس کے فیملی ممبرس کو ملنے نہیں دے رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ان کے راز ہیں. فارنرز کو سب سے پہلے مار رہے ہیں, اس میں نرسز بھی انوالوڈ ہیں, کافی جوئش نرسز, سوشل ورکرز, کیس مینیجرز, اور ڈاکٹرز کا تو زیادہ رول نہیں ہے مارنے میں, دے آر جسٹ اسٹینڈ بائی. اور نئے ہاسپٹل والے, ہاسپٹل کے ہیڈ کے پاس سے نیا پروٹوکول روز آتا ہے. تو یہ بہت بڑا گیم یہ یہودیوں کا چل رہا ہے, یہ دجال کا فتنہ ہے جو ایک دن 1 سال کے برابر رہے گا, پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر رہے گا, وہ 1 مہینہ اینڈ ہونے والا ہے. تو دس از اے فتنہ, دے آر جسٹ پرے فار دیئر ڈسٹرکشن, دیٹس آل آئی کین سے. کہ ان کو ہدایت کی دعا تو کرنا, ہدایت ہونے والی تو نہیں ہے ذلیلوں کو, لیکن سب کو اویئرنیس کریٹ کریں کہ ٹرائی ٹو اوائڈ گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل, اسٹارٹ اینٹی بایوٹکس as soon as possible, the broadest spectrum antibiotics like moxifloxacin, levofloxacin, میں very strong antibiotics ہیں یہ. تو جب شروع کے سمٹمس ہیں, ایون اگر کووڈ پازیٹیو بھی ہے تو ان کو بولیں کہ اینٹی بایوٹکس لے لے, انہیلرز لے لے, اورل انہیل اسٹیرائڈز لیں. مجھے آنے کے بعد تھوڑی سی کھانسی ہوئی تھی, تو میں نے کیا کیا, فوراً سے انہیل اسٹیرائڈ سیریٹائڈ لے لی, تھوڑا شہد کھا لی اور زمزم پی لی, ختم, سمٹمس چلے گئے الحمدللہ. تو ان کو بولیں کہ ارلی ٹریٹمنٹ, اور ضرورت پڑی تو اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کر لیں, وائٹامن سی وغیرہ لے لیں. تو نہیں کووڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے, بلکہ ہاسپٹل کا چکر نہ اوائڈ کریں کسی بھی حال. بس میں آپ یہ ایڈوائز کروں گی کہ ڈو ناٹ ٹیک دا رسک آف گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل بیکاز دیر آر مور چانسز آف بینگ کلڈ. جی یہ آپ نے یہ میسج آپ نے سنا ہے, یہ نرس ہیں. اس سے پہلے والا جو میسج تھا اور یہ میسج, اس میں بہت ساری اوور لیپنگ ڈیٹیلز ہیں. آپ نے مدثر خاص طور پہ نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہیں, اچھا یہ نرسز کا پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کو ایسے تو اگنور نہیں کر سکتے کہ جی یہ جسٹ ایک ان کی آبزرویشن ہے, تو بالکل ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. ممکن ہے کچھ ہاسپٹلس میں ہو رہا ہو, ممکن ہے نہ ہو رہا ہو, لیکن یہ سارے سوالات ابھی اٹھ رہے ہیں, اور یہ 1-2 نہیں ہیں, یہ بے شمار ہے. اور ہر علاقے میں, جیسے ہمارے یہاں پہ نیگلیجنس, اور جس طرح کے انہوں نے کرنٹینہ سینٹرز بنائے ہیں کہ لوگ اب موت کو ترجیح دیں گے وہاں جانے کی نسبت, یا ڈاکٹر فرقان کا جو آپ کے کراچی میں یہ سارا ایشو چل رہا ہے اور کمیٹی بٹھا دی گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو لوکل نیگلیجنس بھی ہے, اور ہر ایک جگہ پہ اپنی اپنی کہانیاں بن رہی ہیں. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ سوشل بینیفٹس ہیں بوڑھوں کو, اس کے لیے پوری کی پوری ایک کلاس کو ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیں سازش کچھ واقعات پہ ہی بنائی جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ حکومتی پالیسی ہو, لیکن بعض دفعہ کچھ واقعات جو ہیں وہ اگر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی حکومتوں میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن پہ اعتبار کیا جا سکے. ہماری یہ جو پوری دنیا کی حکومتیں ہیں اس وقت, یہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے انسانیت کے ہمدرد کہا جا سکتا ہے, چاہے مودی ہے یا ٹرمپ ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن ایکشنز آن گراؤنڈ جو ان کی ٹیمز کر رہی ہیں, میں تو ان کو ہمیشہ دیکھتا ہوں, میں اس پہ بات کروں گا. اگر ایکشنز آن گراؤنڈ جو ہیں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, تو میں اس کی سب کا خون جو ہے وہ حکمران کی گردن پہ ڈالوں گا, چاہے وہاں گردن نواز شریف کی ہو, زرداری کی ہو, یا عمران خان کی ہو. تو تقدس وغیرہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے یا بالی ووڈ کے سٹائل میں کیا کہتے ہیں جی, گیا تیل لینے, یا ہمارے جو مربی فیصل قریشی صاحب لائیو کرتے ہیں ان کی لینگویج میں بولنا پڑتا ہے بعض دفعہ کہ تقدس کی کوئی کہانی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم صرف آپ کو اس لیے معاف کر دیں گے کہ پاکستان میں تو لوگ مرتے رہتے ہیں تو اس لیے مزید مر جائیں گے, یہاں نہیں. لیکن الحمدللہ وہ اس پہ اینڈ پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں
इतना नहीं है और हुकूमत का बहुत अच्छा रोल रहा, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन नाअहली जहाँ पे भी है, नाअहली की वजह से जो लोग मर रहे हैं, बदइंतजामी से मर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे। एनीवे मैं ये डॉक्टर साहब जिनके अभी जिन्होंने मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड किया, उन्हीं का तबसरा भी उसमें एंड पे अगर वो तारक जमील साहब पे भी थोड़ा सा कमेंट करेंगे, मैं ये भी आपसे शेयर कर दूं, फिर भी स्क्रीन को जो है हम वहाँ से हटा देंगे। अच्छा, मेरा एक क्लास फेलो है जो रेस्पिरेटरी फिजिशियन है अमेरिका में, और वो हमारी क्लास का सबसे टॉप का लड़का था। आवाज समझ आ रही है? जो MBBS हल्की आ रही है। इन बाद अमेरिका चला गया था, वहाँ पे उसने स्पेशलाइजेशन की और आजकल वो ICU में उधर काम कर रहा है अमेरिका में। और वेरी सरप्राइजिंगली इस नर्स की जितनी भी बातें हैं ये उसने भी कंफर्म कर दी हैं। खैर मैं तो टू बिगिन विद जब से मैंने इसको पढ़ा है और जो कुछ भी मैं इसके मतलब, तो मैं तो इसी पे स्टैंड पे हूँ कि ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है जो दुनिया में खेला जा रहा है। और ये एक तीर से दो शिकार नहीं है, ये एक तीर से हजारों शिकार है। ये आस्ता आस्ता वक्त खोलेगा कि इसके पीछे क्या क्या किया गया है। या तो ये तजर्बाती तौर पे किया गया है कि आइंदा के लिए लाहे अमल तैयार कर रहे हैं, या बहरहाल इसके पीछे बहुत कुछ गेन किया जा रहा है जो हमारे छोटे छोटे ज़हन और इल्म में नहीं आ रही चीज़ें। मोटी मोटी बातें तो समझ लगती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं समझ लगती। ठीक, ओके। अच्छा हाँ, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि अब वो मौलाना तारिक जमील साहब उसी तरह गिड़गिड़ा के रो के खुशू खुजू के साथ ना, ये जो सानिया साहिवाल और जो अपना ये चीनी और आटे के चोर है, जो चमन से आटा और चीनी जिन्होंने चोरी किया है और जिन्होंने चमन के छोटे छोटे फूलों को यतीम किया है, उनके हक में भी उसी तरह दुआ करें, उसी तरह उनके मुजरमों को जहन्नम वासल करने के लिए दुआ करें, मीडिया पे आए और उसी तरह रो रो के अपनी दस्तार रख के ना तो खुदा के हुजूर कहें कि या अल्लाह, जिन्होंने ये साहिवाल के मासूम बच्चों के वालिदैन को उनकी आंखों के सामने मार दिया है, और या अल्लाह जो अब इस चमन को चीनी और आटे से महरूम कर रहे हैं, या अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल फरमा, या अल्लाह उनको खूबसूरत 130 फुट की हूरों से महरूम फरमा, आमीन। डॉक्टर साहब ने एंड पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन उनका मैसेज जो है वो एक तीर से कई शिकार खेल दिए। उन्होंने कहा कि मैं भी वही काम करूं। अच्छा ये अच्छा महमूद साहब, इस आपसे इम्पोर्टेंट असल में मुझे सवाल था। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने अपने दूसरे कोलीग का हवाला दिया जो कि US में काम करते हैं, और उन्होंने कंफर्म किया कि ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कि जिनको साजिश की तरफ लेके जाया जा सकता है, बदइंतजामी की तरफ लेके जाया जा सकता है। बहरहाल वो एंटी ह्यूमन है, इनह्यूमन है, ठीक है, वो इंसानियत के खिलाफ हैं, वो लोगों को मार रही हैं, ये इन्होंने कंफर्म किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने रिसर्च जो है उसको काफ़ी एंगल से जारी रखा, तो मैं इसके बाद आपको एक और मैसेज भी सुनवाऊंगा। US के पल्मोनोलॉजी के मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट लंग्स के, तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है मैं वो भी शेयर करूंगा। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं वो करें। हाँ, एक्चुअली सबसे पहले तो शायद आप ने दोनों मैसेज सुनाए और आपका मकसद कतन ये नहीं होगा और मेरा भी नहीं है कि हम लोगों को अस्पताल जाने से रोकें, क्योंकि स्पेसिफिकली कराची में इस वक्त कुछ डेथ इस तरह की हो चुकी हैं कि लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे, और जो डॉक्टर साहब का भी वाकया हुआ उस पर भी जो रिपोर्ट आई है वो इसी तरह की है कि वो सोशल प्रेशर की वजह से और उसकी वजह से वो अस्पताल जाने से भागते रहे, और बहुत सारे लोग बता नहीं रहे, क्योंकि जो आपने प्रैक्टिसेस बताई मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मिसमैनेजमेंट जो है वो अपनी हाइट पर है। करंटीना सेंटर्स की मिसमैनेजमेंट अपनी हाइट पर है, लोगों के पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर काफ़ी सख्त कहा था।
آپ نے جو دونوں میسیجز سنائے ایکچولی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ اگر ایک بھی میسیج کہیں چلتا ہے تو وہ لاکھوں کے پاس تو پہنچ ہی جاتا ہے. تو اس میسیج پہ میرے آپ کے جو دوست ہیں ان سے ان کی بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن میرے پاس اس میسیج کے اگینسٹ یعنی کہ باقاعدہ ڈاکٹرز کا لکھا ہوا وہ ہے کہ یہ خاتون غلط بات کر رہی ہیں اور انہوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے جو چند سلوشنز بتائے ہیں بیماریوں کے وہ تک غلط ہیں. یعنی کہ اس کو ہم بعد میں چیٹ پہ ڈسکس وہ کریں گے, لیکن آرگومنٹ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کی چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں انڈس میں آغا خان میں اور ان کا باقاعدہ وہ ہے, کیونکہ یہ میسج کئی لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے. اور ایک جرنل ہوتا ہی, ہم تو جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں کہ سکے کے دونوں طرف کی سچویشن ہے, لیکن لوگوں نے اس میں سے کچھ نے لوگوں نے صرف یہ پکڑ لیا کہ ہسپتال نہیں جانا, لوگوں نے اینٹی بایوٹکس خود کھانی شروع کر دی. یہ ایک بہت ہی خطرناک جو ہے وہ طریقہ کار ہے, اور اس سے یقینی طور پہ عام حالات میں, خاص حالات میں اور ان حالات میں تو ڈیفینیٹلی بچنا چاہیے. آپ دکھائیے اپنے آپ کو, جائیے اور اس کو چیک اپ کرائیے, جو مس مینجمنٹ سے اس کے خلاف آواز اٹھائیے. اچھا نہیں, لیکن یہاں پہ میرا آپ سے کوشچن ہے, آپ ویل انفارمڈ ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ آپ کی آنیسٹی پہ کہ آپ اس کا کیا آنسر دیتے ہیں. میرا آپ سے کوشچن ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو تھوڑی سمٹم ظاہر ہوتی ہیں جنرل انفلوئنزا کی, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہاسپٹلس کی سچویشن یہ ہے کہ اگر وہاں چلے گئے تو ان کے پاس کرونا کٹس پہ بھی کوشچن کھڑے ہو چکے ہیں. ممکن ہے آپ کو کرونا نہیں ہو, آپ پازیٹیو قرار دے دیے جائیں. جیسے ہی آپ پازیٹیو ہوں گے آپ کی فیملی کو اٹھا کے قرنطینہ میں لے جایا جائے گا. انہی حالات میں, جن حالات سے بچنے کے لیے بیسیکلی گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ سوشل آئسولیشن میں گھر میں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ جس طرح کے قرنطینہ کے یہ جو سینٹرز کی انفارمیشن آ رہی ہے اور اس پہ گورنمنٹس کی طرف سے کوئی تردید نہیں آ رہی, وہ آفیشیلز اور یہ سوئی ہوئی ہے. صرف عمران صاحب آ رہے ہیں, ریگولرلی لیکچر دے رہے ہیں اور اپنا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, مجھے سب سے بڑی ایک, یہ آپ کو بھی شاید اس کا اندازہ ہوگا کہ میں آپ سے زیادہ, آپ تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ, لیکن میں کبھی میں تو ہاتھ ہولا رکھتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہمدردی تو کریں لیکن آن گراؤنڈ اس ہمدردی کا امپیکٹ نظر نہ آئے. ایسا ہی ہے. تو یہ زیادہ فرسٹریشن ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بے حس نظر آئیں, ٹھیک ہے. یہ زیادہ برا ہے, یہ معاشرے میں زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی, اور یہ انڈیا میں ایک ٹائم میں کچھ ایسی موویز آئی تھی جس میں ولن کو بڑا معصوم دکھایا جاتا تھا, وہ ساتھ بیٹھ کے روتا تھا آپ کے جس کو مارتا تھا, ٹھیک ہے نا, جس کو قتل کرتا تھا اس کے بعد لواحقین کے ساتھ بیٹھ کے افسوس کرتا تھا, آنسو بہاتا تھا, لیکن وہ ولن ہوتا تھا. تو ولن والا رول جو ہے وہ اگر جسٹیفائی ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال میرا آپ کو کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ سچویشن ہو, آپ کیا چوز کریں گے؟ ہاسپٹل جانا, انفارم, میں ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک وہ ہے جس کو ہم تو صرف انفارمیشن دے رہے ہیں, ایک آدمی ہے جس کو تو انفارمیشن, جن کے پاس بڑی بیسک انفارمیشن ہے, وہ اتنے نالجیبل بھی نہیں ہے جتنے آپ ہیں, آپ نیٹ جانتے ہیں, دنیا جہان کی وہ چیزیں. would you choose to go to any hospital جہاں پہ کٹس کا معیار جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ پہلے ہی 30% ایرر ہے, اس کے بعد ان کٹس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کوالٹی کٹس بھی ہیں کہ نہیں ہیں, 2 نمبر کٹس ہیں یا تنزانیہ جیسی کٹس ہیں. 3rd نمبر پہ جیسے ہی آپ کرونا پازیٹیو ہوئے تو جو پروٹوکول حرکت میں آئے گا, جس انتظام کے تحت حرکت میں آئے گا, آپ اور آپ کی فیملی اس میں سے کتنا سفر کریں گے, آپ اس کو چوز کرتے ہوئے ایک عام آدمی کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں, آپ نے ایکچولی بہت ہی سخت قسم کا سوال اٹھا دیا, اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید ہر ایک کی اس طرح کی سچویشن نہ ہو. جیسے
آپ ہم جس شاید کلاس میں ہم کسی کو کال کر کے کہیں کہ جاؤ دکھاؤ، لیکن اور اس پہ ہم ٹیسٹ کریں، لیکن آپ کا پوائنٹ اس وقت یہی ہے کہ عام آدمی ڈرا ہوا ہے اور اس کو حکومت نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈرا دیا ہے، اور obviously سوشل میڈیا کا دور ہے، جو تصویر ہے جو یہ نہیں ہو رہا کہ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے کہ ہم نے آج اس پر ایکشن لیا ہے، کیونکہ یہ کہنا تو آلموسٹ، یہ سوچنا تو آلموسٹ امپاسبل ہے کہ ان کے پاس یہ خبریں نہیں جا رہی ہوں گی. یعنی خبریں جس طرح گھومتی ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، تو یہ خبر ان کے پاس نہ جاری ہو کہ جی آج اس کا کراچی کے قرنطینہ پہ یا جو اسلام آباد میں جو قرنطینہ سینٹر ہے اس پہ سب چیزوں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا شاید میں اسی وقت جواب دے سکوں کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن کھڑی ہو کہ ہم جا کے چیک کرانا پڑے اور اس طرح کا ہو. لیکن عام آدمی ضرور ڈرا ہوا ہے، اور ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ جو خبریں ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ہاں مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں مدثر، یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے کہنا دوسروں کو کہ آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں. جب آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچتے ہیں تو ڈیسیژن کیا لیں گے. اور مجھے نہیں پتا، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، خدا نخواستہ میرے ساتھ یہ سچویشن آتی ہے، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یا جتنے یہ دوست دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے اس سچویشن کو، تو مجھے نہیں پتا کیا آپ اتنے پیٹریاٹ ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ نہیں بھائی میں تو اکارڈنگ ٹو جو گورنمنٹ نے کہا ہے میں اس کے مطابق، بس جیسے ہی مجھے کھانسی ہوئی میں نے کرونا کے لیے ٹیسٹ کروانے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، یا سمٹمز تھوڑی سی سویر ہوتی ہیں تو اس کے بعد کرونا کے لیے چلے جانا ہے، تو آئی ول بی ان گڈ ہینڈس. بڑا مشکل ہے کہنا، میں تو کم از کم گارنٹی نہیں دے سکتا جو نہیں آپ نہیں کہہ یا سکتے جو حالات ان کے سامنے. تو انڈیویجول مسئلہ آ جاتا ہے کہ انڈیویجول پہ کیا کریں. خوش قسمتی ہمارے ملک کی، عمران خان کی، اس گورنمنٹ کی خوش قسمتی کے پاکستان میں وہ ایفیکٹ نہیں آیا. 60 سال سے نیچے کی آبادی ہے. میں نے کہا کہ سلیوٹ کریں ان دو پہلی گورنمنٹس کو، ان دو نہیں بلکہ 40-50 سال کی گورنمنٹس کو، کہ ہمارے یہاں پہ 60 سال جو ہے وہ ایج سمجھی جاتی ہے اینڈ آف لائف. آپ نے اپنی پوری اننگز کھیل لی. آپ نے اننگس کے لیے، میں ایک دوست کے پاس میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہیں تعزیت کی، کوئی ریٹائرڈ شاید بریگیڈیئر صاحب فوت ہو گئے تھے، وہ ان کے جنازے میں جانے والے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ماشاء اللہ ہی واز 80 ہی ہیز لیوڈ اے گڈ لائف. ٹھیک ہے نا، تو 80 سال کے تھے، مطلب چلے گئے 80 سال گزار لی زندگی. تو 80 سال تو 20 سال بونس ہے ہمارے یہاں. ہم 50 کے بعد ہی اور 40-45 کے بعد ہم اپنے آپ کو ریٹائرڈ محسوس کرتے ہیں. اور کچھ ہماری جینز بھی ایسی ہیں اس خطے کی کہ ہمارے یہاں جو ہارٹ کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ہم زیادہ لمبا نہیں جی سکتے. تو خوش قسمتی کہہ لیں، کریڈٹ کہہ لیں پہلی گورنمنٹس کا. تو عمران خان کو یہ چیلنج ابھی تک نہیں آیا. اور یہ جو سازشی تھیوریز ہیں یہ کہیں نہ کہیں کنفرم بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جیسے کہا آپ نے ڈاکٹرز کا کنفرم کیا، میں نے ان ڈاکٹرز میں سے ایک کا میسج بھی یہاں سنانا ہے تاکہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو بھی آ جائے. بالکل. یہ اسکرین ابھی جیسے میں پلے ہوتی ہے پھر آپ کو میں شیئر کرتا ہوں، میں اس کو وہ میسج جو ہے وہ سامنے لیا. آپ تب تک یہ وہ منصور ندیم کا وہ پڑھیں، انہوں نے کمنٹ کیا ایک. منصور ندیم صاحب السلام علیکم. منصور ندیم صاحب ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں اور مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو ان کا ایک مزے کا کامنٹ ہے جو انہوں نے اسی طرح شروع کیا ہے. ایک مزے کی بات ہے، کانسپریسی تھیوریز تو بہت ہیں اور ہو سکتی ہیں، مگر دنیا ابھی تک بہت کچھ کر رہی ہے، اس میں بہت کچھ اچھا یا برا بھی بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. مگر ہمارے دانشور بہت باکمال ہیں کہ کبھی یوٹیوب پر کسی رپورٹ کو دیکھ کر یہ یہودیوں کے سازش ثابت کر رہے ہیں. ویسے تنزانیہ کی حکمرانوں کو ان باقی ڈاکٹرز کی بھی ڈگریاں چیک کر لینی چاہیے تھی. حد ہے کہ پوری دنیا ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت کچھ احتیاطی تدابیر میں غلطیاں ہیں.
سوشل بینیفٹ بھی ہیں, مگر مجموعی طور پہ سازش کہنا ایک عجیب ہے. منصور ندیم صاحب, آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو صحیح ہے, اور اس وقت ہم محمود صاحب اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم دونوں طرف کا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے, کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے اور جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہے. جو ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم نے کورونا پہ یہ سیشن شروع کیا تھا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سازش ہے کہ نہیں ہے. عام آدمی مر رہا ہے, عام آدمی کی جاب جا رہی ہے, عام آدمی امپیکٹ کر رہا ہے, تو ہمیں اس کو اس لحاظ سے دیکھنا ہوگا. عام آدمی کرنٹینہ جا رہا ہے, خاص آدمی تو کرنٹینہ جا بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جا رہے ہیں, ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. آپ نے جو زائرین تھے, یا آپ نے جو شریف النفس لوگ تھے اس میں, کیا کہتے ہیں, تبلیغی جماعت میں, ان کے اوپر امپیکٹ, ان کا وہ چیک اپ ہوا تھا, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت جو ابھی انہوں نے کیا نام ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو پاکستان آ رہے ہیں ان کے بارے میں شیئر کیجئے. سر شیئر کیا کریں, ان کی تو آپ جو خبریں ہیں وہ ان کی ویڈیوز تو جہاز کے اندر سے آ رہی ہیں, جہاں پہ وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, یعنی کہ جہاز اس وقت ایک کووڈ-19 کا بیکٹیریل سینٹر بنا ہوا ہے. سارے لوگ ایک دوسرے پہ وہ کر کے آ رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے جو لوگ ٹیسٹ ہونے آج رفیع صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک دن میں 1 لاکھ آدمی پاکستان لے کے جا سکتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کو سنبھالنے کی, ٹھیک ہے. اب ایک میں نے کہیں پڑھا تھا, اور بہت ہی زبردست چیز, سے پہلے کہ محمود صاحب اپنا وہ شروع کریں تو میں, کہ ہم اس پینڈیمک میں کہتے ہیں کہ ہماری جو رسپانس ہے بہت اچھا ہونا چاہیے. ہمارا رسپانس پچھلے 50 سالوں میں کس چیز میں اچھا تھا؟ ہماری یونیورسٹیاں کتنی ہیں ٹاپ 500 میں, ہمارے چینلز کتنے ہیں ٹاپ 100 میں, ہمارے بزنس کتنے ہیں ٹاپ 550,000 میں, ہم کون سی گاڑی خود بناتے ہیں, ہم کون سا نمک وہ آدھی, ہم تو ویٹ تک تو امپورٹ کرتے ہیں, شوگر تک تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری کون سی چیز ہے جس میں ہم کہیں کہ ہم بہت اعلیٰ قسم کی قوم ہیں, اور ہمیں اس پینڈیمک میں بھی بہت اعلیٰ قسم کا رسپانس دینا چاہیے تھا. ہم رسپانس دے رہے ہیں, وہی کافی ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ تو چلیں سر محمود صاحب آپ کی طرف. جی, ایک تو یہ زاہد بن حامد صاحب ہیں, ان کا میسج میرے پاس واٹس ایپ میں آیا ہے, میں ذرا یہ پڑھ دوں. السلام علیکم محمود فیاض صاحب, بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بنائے گئے کرنٹینہ سینٹرز میں جو حال ہے, وہاں تو ٹھیک بندہ بھی ذہنی مریض بن جائے یا پھر مر کر ہی باہر آئے. حکومت کو چاہیے کہ جو مریض سامنے آئیں ان کو گھر میں ہی آئسولیشن میں رکھا جائے. بالکل لاجیکل اور منطقی بات یہ ہے کہ ان کو وہیں پہ رکھنا چاہیے. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جب تک وہ سیریس نہ ہو, اور ان پہ پچھلے دنوں کسی نے یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ جس ایک گھر سے اگر کسی کا پتہ چلتا ہے تو اس کے گھر میں اچھوت کی طرح اس کو لے کے جایا جاتا ہے اور اٹیک کیا جاتا ہے. یہ تو ظلم ہے, وہ ساری زندگی کے لیے ان کے وہ محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہمسائے سے ان کو کہیں سے آیا ہو, وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس کا وہ ہوں. اینی وے, یہ اسکرین کی طرف چلتے ہیں. یہ دوست میں نے بتایا جیسے پلمونولوجسٹ ہیں, لنگس کے اسپیشلسٹ ہیں, امریکہ میں ہیں, ویری ٹیلنٹڈ. ان سے میں نے پوچھا اور بہت ہی بیلنسڈ, ظاہر ہے کہ ان کی انفارمیشن ہے, تو یہ انفارمیشن کم از کم سازشی تھیوریز کے اپوزٹ بھی ہے. جو نرسز کا سنایا پوائنٹ آف ویو اس کے اپوزٹ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں نے پہلے ان سے پوچھا تو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا کہ میں نے I have taken care of serious patients in ICU personally. When they get sick, the inflammation is really bad in the lungs and they cannot breathe and oxygen is really low. So they need to be on the ventilators. Even when on the ventilators, the situation is bad as we are not able to get them off even after 2-3 weeks of ventilator support. They mostly die after they are older, usually close to 70 years. اچھا, یہ تو انہوں نے مجھے انفارمیشن بتائی کہ 70 سال سے اوپر کے تو کوئی نہیں بچا,
انہوں نے بتایا کہ ان کے جتنے پیشنٹس آئے ان میں سے صرف ایک پیشنٹ کو وہ بچا پائے 2 ہفتے وینٹیلیٹرس پہ رکھنے کے بعد. تو یہ ایک مشق تھی. تو ممکن ہے کہ میڈیکل والے یہ فیل کرتے ہوں کہ اب ان کو بچانا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے یا اوور ویلمڈ ہے. یہ ان کا میسج بھی سنیں. السلام علیکم محمود بھائی. تو میرے ایکسپیرینس میں یہ کرونا وائرس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا میجر اٹیک ہی لنگس پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لنگس کے تھرو پھیلتا ہے باڈی کے اندر اور سانس کے ذریعے وائرس باڈی میں انٹر ہوتا ہے. تو سب سے پہلا اٹیک لنگس پہ ہی ہوتا ہے، اور لنگس کی انفلیمیشن بچوں میں اور جوانوں میں کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی عمر 50 یا 60 سال، خاص طور پہ 60 سال سے زیادہ ہو تو زیادہ انفلیمیشن کے چانسز ہوتے ہیں. اور اگر انفلیمیشن اتنی پھیل جائے کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو پھر اگر وینٹیلیٹر اویلیبل نہ ہو تو یہ انفیکشن پھر ڈیڈلی ہوتا ہے. لیکن اگر وینٹیلیٹر پہ آپ چلے بھی جائیں تو بہت سے دن وینٹیلیٹر پہ گزارنے پڑتے ہیں، پھر کوئی چانس ہوتا ہے ریکوری کا. ابھی تک ہم نے جو ٹریٹمنٹ اس کے بارے میں ٹرائی کیا ہے، جس میں کلوروکوین یا ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے یا دوسری میڈیکیشنز ہیں، ان کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا. اور زیادہ تر لوگ جب وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں تو کم از کم 2 کوئی ہفتے ان کا ٹائم وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے امپروو کر جائیں. میں نے جو مریض دیکھے ہیں ان میں سے زیادہ تر امپروو نہیں کیے. تقریباً ایک پیشنٹ ہمارا امپروو کر گیا تھا جس کو ہم نے پھر وینٹیلیٹر سے اٹھا لیا تھا سکسیزفلی. اچھا جی، یہ میسج. اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ کچھ مزید سوالات بھی کیے، جس کا میں ایک شارٹس آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ 50 سال سے کم کا کوئی بھی مریض ان کے ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی. 70 سال سے اوپر کا انہوں نے بچتے نہیں دیکھا اور 50 سال سے نیچے کا انہوں نے مرتے نہیں دیکھا وہاں پہ. تو یہ ایک کلیئر ایک انڈیکیشن وہاں سے بھی آپ کو ملتی ہے. پھر میں نے پھر ان سے یہ کوشچن کیا کہ جو کچھ ینگ اموات ہوتی ہیں تو ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لنگس کے حوالے سے ہیں جو کہ ایک ہائی رسک فیکٹرز بن جاتے ہیں. تو جو میڈیکل انفارمیشن ویسے بھی ملتی ہے اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے مجھے بتائی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو میسج میں نے کیا تھا یہ نرس والا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ I'm not sure what she is talking about and about which hospital. Maybe something like that happened there, but from my personal experience we are trying our best to help everyone. اچھا، یہ اس نرس نے بھی کہا کہ ڈاکٹرز جو ہے نا they are doing their protocol. ٹھیک ہے، ان کو جو پروٹوکول ملتا ہے according to that they act. باقی کہیں پہ کوئی سازش یا سیاست یا کوئی اور ایجنڈا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسے ڈاکٹرز بھی بے خبر ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ ینگر پیپل ود سم لنگ ڈیزیز لائک ایزما اور ہیوی اسموکنگ، لیور ڈیزیز، ہارٹ ڈیزیز، کینسر، ایڈس، پیپل آن اسٹیرائڈس، ڈائبٹیز، کڈنی ڈیزیز اسپیشلی اف آن ڈائلسس، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہائی رسک میں آتے ہیں. تو سر یہ انفارمیشن ہے جس کے مطابق ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ نرسز یا ان سے یہ انفارمیشن اگر آتی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ نیگلیجنس ہو سکتی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں مارکیٹ میں ہیں، انفارمیشن بھی ہے. کٹس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. تو ان سب سے ملا کے کوئی ایک پکچر بنانے کی کوشش کریں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا یہ اس سے پکچر بنتی ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے یا نیگلیجنس ہے یا
बस चूंकि ये एक वबा हो गई है तो उस पर जो हमारा इस वक्त उल्टा सीधा जो भी रिस्पांस है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे आप हमारे जो हमारी हमारी एबिलिटी है हम उसमें अपना काम कर रहे हैं और उसमें अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। मास्क वाले मास्क बेच रहे हैं, गवर्नमेंट अपने नंबर बना रही है, आपकी सिंध गवर्नमेंट ने अपने काम शुरू कर दिए हैं, आपस में मुकाबलेबाजी भी यही चल रही है, सियासत ना करने के नाम पे सियासत हो रही है। आई एम फीलिंग लाइक मतलब वो सर वो आप आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको हॉलीवुड की मूवी चाहिए, बॉलीवुड की चाहिए, लॉलीवुड की चाहिए या टॉलीवुड की चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको ये बताऊंगा कि मूवी कैसे बनेगी। तो अगर तो हम साउथ इंडियन मूवी बनाएंगे तो इसमें जो है वो एक जबरदस्त किस्म की साजिश होगी, जो कि एक साहब अपने हाथ से कोरोना को रोक रहे होंगे और वो जब जहाँ से भी पहुंचेंगे वहां पहुंच के वो उस जो जिस आदमी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा होगा उसको यकीनन क्या कहते हैं केले के पत्तों से उसका वेंटिलेटर बना देंगे। ठीक है, हॉलीवुड वालों ने की तो आपने मूवी देख ही ली है, जो इससे पहले 2-3 मूवी आ चुकी हैं। खैर मैं ये एक ऐसा मामला है जिसपे साजिश होना और साजिश ना होना दोनों जो है वो क्या कहते हैं उसका वो हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आम आदमी है वो मर रहा है और आम आदमी जो है वो जी हम चूँकि कोरोना में घर से आइसोलेशन से कर रहे हैं तो ज़रूर मुदस्सर के बच्चे आए होंगे और वो उनको डील करें, थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। बात ये है मुदस्सर भी जो कह रहे हैं कि सिचुएशन हमारे सामने अच्छा आप दोस्तों में से अभी कुछ 1-2 दोस्तों ने कमेंट किया था, मैं वो उतनी देर में कर लेता हूँ। आमिर उस्मान आदिल साहब वही बात कर रहे हैं, मैंने भी उस पर अभी कमेंट भी किया है। आमिर साहब कह रहे हैं कि करंतना में पॉलिसी करने की पॉलिसी पे दुनिया से मुआवजे में क्या कहते हैं। मैंने बताया कि वो जुल्म कर रहे हैं, जिस अंदाज में मरीज़ को रेस्क्यू किया जाता है उससे तो वो मोहल्ले में वो बदनाम हो जाता है। आपकी बात ठीक है। मुजाहिद खटक साहब कह रहे हैं कि स्वीडन ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और जैसे हम जैसे ममालिक के लिए भी यही रास्ता है कि कोरोना से बड़ी उम्र वालों को महफूज रखते हुए नौजवानों को कोरोना लगने दें। इसकी वैक्सीन 3 साल से पहले नहीं आनी, हम इतना अर्सा लॉकडाउन नहीं कर सकते, इसलिए कौम में बहुत मुदाफत पैदा होने दें। मुजाहिद खटक साहब अच्छा टॉलीवुड वंस अब्दुल हसन राजी कहते हैं। अब्दुल शकूर साहब ने वाकई कहा है, वाकई का पता नहीं किस कमेंट पे कहा जी। मुजाहिद खटक साहब एक्चुअली मैं इस चीज़ को देख रहा था और मैंने शुरू में भी जब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इटली के नंबर्स जो हैं वो हर साल कितना है, तो मैंने उनको उस वक्त भी ये कहा था कि हमें देखना होगा इटली के नंबर्स 8,000 हैं लेकिन 30,000 बहरहाल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर सारी साजिशी थ्योरीज भी मान लूँ तो उसके बावजूद भी जो डेथ्स हैं वो किसी भी रेंज में नहीं पड़ रही हैं। कहीं भी इतने छोटे अरसे में इतनी डेथ्स किसी भी मुल्क में नहीं हो रही हैं कि उनके हॉस्पिटल जो है ओवरवेल्म हो जाएं। इस वक्त स्वीडन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। उसका डेथ रेट अपने तमाम आपस के जो उसके बॉन्ड नेबर कंट्रीज हैं उससे 4 गुना एटलीस्ट 5 टाइम्स जो है वो हायर है डेथ रेट जो है, यानी कि उनके यहाँ जो डेथ रेट है। फिर अगर आप वो टेकअप कर सकते हैं तो मैं पॉइंट वही है जो पहले भी हम कह चुके हैं कि हर मुल्क, हर कंट्री और हर सिचुएशन एक यूनिक है। अच्छा इसमें 2 चीज़ें एक्चुअली जो वो है मैं बताना चाहूँगा। नदीम मलिक साहब ने कुछ डॉक्टर्स के साथ कल या परसों प्रोग्राम किया है, तो वो प्रोग्राम भी देखा जाए कि क्या हो रहा है, किस तरह जो है वो डॉक्टर्स इसको रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप सही कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो डर रहे हैं, लोगों का डर है, लोग भाग रहे हैं। मुझे मालूम है कि लोग पहुंचे, उनको उनकी तबीयत खराब थी, उनके टेस्ट भी हो गए, वो भी पॉजिटिव आ गए और वो भाग गए। ठीक है, बाय द टाइम कि आप गवर्नमेंट को देते, क्योंकि सिचुएशन इन सेंटर्स की सिचुएशन जो मैनेजमेंट है वो इतनी खराब हो रही है कि जबकि मैं चाह रहा हूँ कि हम इनकी मदद करें, मैं चाह रहा हूँ कि लोग जाएं और हम इस तरह की सिचुएशन से हम उसको अवॉइड कर सकें, लेकिन वो नहीं हो पा रही है।
अच्छा, क्लोरोक्विन के बारे में ये है कि शायद पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट अच्छा चल रहा है। ये कुछ डॉक्टर्स की खबरें मेरे पास पहुंची हैं ड्यूरिंग गैप्स। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये भी है ना, जैसे अभी देखें ये डॉक्टर इमरान ने जो यूएस से बताया कि 70 से ऊपर बचा कोई नहीं और 50 से नीचे मरा कोई नहीं। ये चीज़ आप समझ लें, 50 और 70 के दरम्यान चलें, आप 50-50 कर लें या कुछ ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप 70 से ऊपर है या 60 के 65 के बाद आपके साथ मल्टीपल डिजीजेस भी हैं तो चांसेस कम हैं कोई भी मेडिसिन काम करने की। और अगर 50 से नीचे हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी काम कर रही है, तो आपको क्लोरोक्विन दें या शहद और मुनक्का दे दें, ठीक है, या खाली तसल्ली दे दें, तो तीनों से आपकी इम्यूनिटी काम कर, आपको पता है तसल्ली से भी इम्यूनिटी काम करती है, बढ़ती है। अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर। हम कौम को तसल्ली दें, घबराना नहीं है, तो वही वाला काम कर रहा है हमारा जो ऊपर से। हाँ हाँ, नहीं, इमरान खान साहब ने एक काम अच्छा किया। मैं इस चीज़ को कहूँगा कि वो जो रेगुलर आके ये कहते रहे कि मैं, और अभी भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अवाम पे कोई वो हो सख्ती, लेकिन मसला ये है कि ऑन ग्राउंड ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि वो सख्ती करना चाहें तो वो कर सकते हैं या वो नरमी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ जैसे कुछ दोस्त कहते हैं होम्योपैथिक किस्म की ट्रीटमेंट चल रही, लेकिन ऑन ग्राउंड अच्छी सिचुएशन नहीं है। मैं बार बार कहूँगा इंतज़ामी मामलात अच्छे नहीं थे, बेशर्म हो चुकी है हमारी जो जिसको करना चाहिए गवर्नमेंट की जो अफरादी कुव्वत है, बेशर्म, यानी इसके लिए और कोई लफ्ज़ नहीं है ऑनेस्टली, कि वो N95 मास्क पहन के डॉक्टर्स के साथ तस्वीरें बनाते हुए हया नहीं आती इनको, ठीक है। इसमें डॉक्टर्स मर रहे हैं, PPE उनके पास नहीं है। आप किस मुंह से चले, बहुत सारा कुछ था, हमने सारी ज़िंदगी में ऐसे वो नहीं देखे, क्या कहते हैं, ऐसी पेंडेमिक से नहीं गुजरे। तो इस मरतबा हमने ज़िंदगी में पहली बार गुजर रहे हैं, तो हमें औकात नज़र आई है यार, ये ऐसे ढीठ किस्म की ऐसी नस्ल है, ये मुझे नहीं समझ आती, मेरे पास अल्फाज नहीं है ऑनेस्टली। मैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कम से कम अल्फाज बोलने वाला बंदा हूँ मैं गाली नहीं दे सकता इनको, लेकिन ऑनेस्टली बेहया लोग हैं। आप किस तरह से खड़े हो सकते हैं, किस तरीके से ये, मैं इमरान खान को मैं इस बात पे सल्यूट करता हूँ, कम से कम उसने मास्क नहीं पहना और जो भी उस मतलब उसका बिहेवियर बहरहाल इस तरह का नहीं रहा। तो ये जो उससे नीचे हैं ये, और वो डॉक्टर फरदौस आशिक अमान, तो पूछे ना, मेरा दिल से अभी तक गुस्सा नहीं जा रहा उसके, जो वो खातून को ये पूछती है कि तुम्हारा खावन जो है वो 8 बच्चे मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको अगर मजा देखना है तो क्या करना है, तो मैं उनको 4 ट्विटर अकाउंट बताता हूँ। आपने वो डॉक्टर अवान वाला ट्विटर अकाउंट से ले लिया, अब आपने उनको हुकूमत से हटा दिया है, तो वो एक मजा खत्म हो गया। कम से कम इस पूरे पेंडेमिक में आप किसी को तो कुछ कह सकते थे। अब अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती, फरदौस आशिक अमान पे भी उन्होंने कमेंट किया था कि नहीं, कम से कम इस तरह का जवाब देने वाली तो वो है, तो वो अक्लमंदो, अगर वो जवाब देने का ही क्राइटेरिया है तो वीना मलिक को ले लें आप, वो ज्यादा बेहतर जवाब दे रही है, उसको वज़ीर इत्तलाआत बना दें। पैथेटिक है सर, थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कमेंट्स की तरफ चलते हैं। मुजम्मिल साहब का कहना ये है कि सर इट डिपेंड अपॉन इम्यूनिटी सिस्टम इन आवर कंट्री एंड इट इज मोर देन वेस्टर्न कंट्री। मुजम्मिल, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि डेफिनेटली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है। अगर आपके यकीन तौर पे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि अमेरिका और यूके वगैरह से जब आपके यहाँ आते होंगे तो जरा सा पानी पीने से उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। यानी अमेरिका वो मुल्क है जिसको मलेरिया के बारे में नहीं पता, उसको दवाएं इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं।
تو آبویسلی انہوں نے اپنا سارا سسٹم, اپنا صحت کا نظام اس طرح کیا ہوا ہے کہ ان کی جو تھریش ہولڈس ہیں وہ بہت کم ہیں, ان کی جو ٹالرنسز ہیں وہ بہت کم ہیں, تو وہ ان ٹالرنسز کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم جو ہیں وہ ڈینگی کو سنبھال رہے ہیں, ہمارے تو لاسٹ ایئر اس سے زیادہ ڈینگی میں موتیں ہو گئی تھی جو ابھی ہمارے نمبر چل رہے ہیں. تو ملیریا تو ہم ہر روز ہی ہو جاتا ہے ہمارے کسی بچے کو. تو ڈیفینیٹلی ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ان سے بہت بہتر ہے. ملیریا اور ان چیزوں سے وہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہو جائے تو وہ اس کو بایو اٹیک کے طور پہ باقاعدہ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. عبد الحسن رازی صاحب, I have heard Punjab government ordered to the municipal committee to like UC secretary that they would provide the death data within their UC in last 3-4 weeks. سر یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے اپنے نمبرز تقریباً ڈبل کر دیے تھے ڈیتھس کے, کیونکہ انہوں نے جب سارے نمبرز کیے تھے. اس کے علاوہ ابھی 6-7 دن پہلے یو کے تقریباً 4,500 ڈیتھس ایک دن میں رپورٹ کی تھی, کیونکہ انہوں نے سارے ڈیٹا کو جمع کر کے ری اسیس کر کے نمبرز دیے تھے. اس کے علاوہ شاید میں کسی اور کنٹری کا کہ انہوں نے بھی سارے نمبر ایسس کیے تو نمبر جو ہے وہ بہت اوپر چلے گئے. تو دیٹ از اے گڈ امپیکٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ اس کو خرابی کرے گی. یہ بات بھی سوچنا ضروری ہے کہ لوگ کورونا سے اتنا نہیں مرے جتنے قوت مدافعت کے اوور ریئیکٹ کرنے سے مر رہے ہیں. اس لیے وینٹیلیٹر پہ پہنچنے والا 90% لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے. مجاہد صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کا ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, حکومت بھی کہہ رہی ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 98% لوگ 99% لوگ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن سچویشن یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں وینٹیلیٹر پہ پہنچ کے واپس آنا, کیونکہ اگر آپ وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئے تو پھر وہ یہی ہے کہ ہاں یار آپ کی تمام دوائیں اور سب چیزیں آپ کی جو آپ کا امیونٹی سسٹم ہے وہ جواب دے چکا ہے. فیضان فریدی صاحب, some people are claiming that their relatives are dying from other diseases and government wants them to be declared as COVID death, even paying them money to do so. فیضان صاحب, یہ سچویشن ابھی میں کل خبریں دیکھ رہا تھا تو نادیہ مکی کوئی تھی, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا ایگزیکٹلی, ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہم سے پیسے مانگ رہی ہے کھولنے کے. تو میں اس چیز پہ نہیں, میں جیسے محمود صاحب ہے کہ مس مینجمنٹ ہے اور لوگوں کے انڈیویجول ایکٹس زیادہ ہیں, لوگوں کی بے حسی زیادہ ہے, پیتھیٹکنس زیادہ ہے, لوگوں کو چلیں دین کو چھوڑ دیں, مرنے کا ڈر نہیں ہے کہ بھائی مرنا بھی ہے, چیزیں تو ہم نے یہیں چھوڑ کے جانی ہے, چھوڑ دیں اس چیز کا ڈر کہ قبروں میں کیا ہوگا, چھوڑ دیں اس چیز کا ڈر کہ قیامت میں کیا ہوگا, چھوڑ دیں اس چیز کا ڈر کہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا, سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. یعنی مرنا تو ہے ہی, مرنے کے بعد تو یہ ساری دولت یہی رہ جانی ہے, اسی کا وہ خیال کر لیں. تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے اور ہم اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ اچھوت کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے, اور کوئی کسی چیز کو بہتر بنانے کی کاوش نظر نہیں آ رہی ہے کہ جی ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو. مزمل صاحب کہہ رہے ہیں, مدثر اقبال صاحب, اس حساب سے تو آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے. مزمل صاحب جی, پاکستان میں 60 سال کی عمر ہے, تو کچھ لوگ 30 سال میں 60 سال جی لیتے ہیں, کچھ 40 سال میں ابھی 20 سال کے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے سر, یہ یہاں پر اب آپ کا کوئی اور آخری کمنٹ. میرے طرف سے یہ ہے مدثر کہ ہم نے جو پروگرام میں یہ شامل کیا کہ لوگوں نے بتایا کہ سازشیں ہو رہی ہیں, ہم نے یہ شامل کیا کہ ٹیسٹ کٹس خراب ہیں, ہم نے یہ شامل کیا کہ حکومتیں اپنے اپنے علاقوں میں جو کر رہی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو. اس کے پیچھے ایسے وہ ڈاکٹر صاحب نے, یونس صاحب نے جیسے کہا کہ ایک سازش نہیں, ہزاروں قسم کی سازشیں ہو سکتی ہیں. یہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا بھی ہو سکتا ہے, یہ WHO کے فنڈز لینے والی کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں اور تنزانیہ جیسے اور وہ اس طرح کے جو پسماندہ ملک اور وہاں پہ جو جن جگہ ڈالے ہوئے مافیاز ہیں وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں. تو ان کی وہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ کے
सैकड़ों कार्ड्स पे पैसे वसूल कर सकते हैं, जो लोग मुर्दों पे टैक्स वसूल कर सकते हैं, जो लोग लोगों के यानी अपने गरीबों के नाम पे हज़ारों रुपया लाखों रुपया लेके तो वो खा सकते हैं और उनके सामने खुदकुशियाँ कर सकते हैं गरीब, तो उनके लिए ये छोटी मोटी साजिश जो है ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि उसका भी इतना इम्पैक्ट आया है, ये खुदा की रहमत है या हम लोगों पे अभी कुछ बचत है, वरना तो ये हमारी लाशें भी बेच के खाने पे तैयार बैठने वाले लोग हैं। तो ये सारी साजिश भी यानी साजिशें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, छोटी भी साजिशें हो सकती हैं। वो साजिश हो सकता है कि आपके इलाके का सिर्फ MNA कर रहा हो, वो हो सकता है कि आपके अस्पताल का MS कर रहा हो, वो हो सकता है कि ओवरऑल एक इंतजामी मशीनरी कर रही हो, या वो साजिश हो सकती है, या वो कोई पैसा बनाने की खेल हो सकता है, ये सारा हो सकता है। इसमें गरीब जो है उसको क्या बताया जाए ये कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ हम आपके सामने फैक्ट्स ला सकते हैं और वो फैक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। फैसला आप खुद कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो, जो कि अब उम्मीद है अल्लाह करेगा कि आपकी इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएगी और इसमें से हम निकल आएंगे। तो लेकिन ये है कि आप ये सारी चीज़ें आपको आपके इल्म में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल में जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है और दुनिया में क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। बाकी फ़ैसला आप अपनी समझ अकल से करें और अल्लाह ताला और तकदीर पे छोड़ दें, जैसे कि हम पिछले 70-72 साल से ज़िंदा रह रहे हैं, वैसे ही चलता रहेगा। जी मेरी तरफ से बस यही। शुक्रिया महमूद साहब, आपने बड़ी कोशिश करके जो है अपनी बातों को अपने ख्यालात को अल्फाजों में ढाला, और इसमें काफ़ी सारे बीच में बीप भी थे जो कि हमें एहसास हो रहा था, जो कि आ रहे थे, लेकिन वो आप उनको अल्फाज नहीं दे पा रहे थे। तो सिचुएशन ऐसी है, हम दुआ कर सकते हैं और ख्याल करें अपना, कम से कम कोशिश करें कि इस वक्त सोशल इंटरेक्शंस करें, और बहरहाल ज़िंदगी रोकी नहीं जा सकती, लोग अब हमें ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। एक वक्त था हम बहुत शदीद लॉकडाउन के हक में थे, उस वक्त हुकूमत की कन्फ्यूजन की वजह से और आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से लॉकडाउन बाअसर नहीं हो सका, और फिर हम 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बावजूद भी हम एक सिचुएशन में खड़े हैं जहां रोज़ाना हमारे नंबर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमें बहालत मजबूरी अपनी जो मार्केट्स हैं, अपने जो ऑफिसेज हैं, अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं जॉब्स की और बिजनेसेस की, उनको ओपन करना है। बस हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कोशिश हमने ये की कि आपको तमाम दोनों अतराफ़ की खबरें दे दी जाएं और फैसला आप पर छोड़ दिया जाए कि ये आगे कहाँ जाएगा, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इस पर इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद फिर हाजिर होंगे। आज आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे थे, इन कमेंट्स को जारी रखें, और कुछ और साजिशी थ्योरी जो आप लोगों ने सुनी और हमने यहाँ डिस्कस नहीं की, उनको प्लीज़ लेकर आएँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो, और अगर उसके जवाब में भी लोगों के पास आंसर हैं तो उन साजिशी थ्योरियों का भी कला कमा होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपने वो जो एक दोस्त ने कहा कि जो बाहर से लोग आए हैं उनके तजर्बात पे भी करें, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस तरह का कुछ डाटा इकट्ठा कर लें, मैं भी कोशिश करूँगा, तो मैं भी नेक्स्ट वीक में आप उन पे एक सेशन करूँ। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।